کہ وہ جلباز نہیں ہوتے, وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, ان کی عقل ہمیشہ ان کے دل پر غالب رہتی ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, گھوڑا انسان کو اللہ نے دیا انسان کے فائدے کے لیے. پیدل اگر آپ سفر کریں گے بہت ٹائم لگے گا, گھوڑے پہ سفر کریں گے تو وہ سفر بہت آسان بھی ہو جائے گا, مزیدار بھی ہوگا, اس میں آپ کی ایک زینت بھی ہے. گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہو تو ارطغرل جیسے نظر آتے ہو آپ, ایک اچھا بھی لگتا ہے, رشتوں میں آسانی ہوگی آپ کے لیے. اعز مقام فی الدنا سرجو صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. مکرن مفرن مقبل مدبر معن کا جلمود صخر حتى السیل من علی. شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا, ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں ابھی کروں گا, لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کے رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں. بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے, موضوع چینج ہو رہا ہے, میں آ رہا ہوں واپس, آپ بے فکر رہیں. مکرن مفرن مقبل مدبر معن, کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا, ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا, اور ریورس بھی ہوتا ہے, آگے بھی بھاگتا ہے, دائیں بھی بائیں بھی, ایک ہی ٹائم پہ. ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا, جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن, چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, ایسے آتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں, ٹریولنگ میں آسانی ہو, دشمن پہ روب بیٹھے, اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو. یہ ساری چیزیں, زینت بھی اس میں ہے. زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے, تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے. دیکھو زینت الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں, تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں, حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے, وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں. شو مارنا الگ چیز ہے, زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے, کوئی وہ خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں, برا لگوں. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی, میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں, برا لگوں یا اچھا لگوں, اچھا لگوں. تو یہ نیچر ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا. اگر یہ بری چیز ہوتی ہے تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا. تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل پڑھو, بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں, اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے, خچر بھی پیدا کیے, گھوڑے بھی پیدا کیے, اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے, بھیڑ بکریوں کے ریوڑ. اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال. ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے, گرمی سے بچنے کا سامان, سردی سے بچنے کا سامان. بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو, لحاف بناتے ہو, جیکٹیں بناتے ہو, اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا, دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون, فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو, گائے کو, دمبے کو, بکرے کو, اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے, نعمت ہے. سواری علیہا وعلی الفلک تحملون, کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو, اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو, دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے, اور جب واپس لوٹتے ہو, لکم فیہ جمالن, اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, کبھی بھی اڑ جاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ,
اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ. اگر کہے گا, ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا روزگار والے آدمی کو؟ دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی, بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں, جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی, اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی. پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر, تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی ہے نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, ورنہ بھیڑ بکریوں کا